یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اور آپ کی محفل میں سارے احباب حاضر خدمت تھے، بزرگ بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے۔ تو پہلے آپ جوان بزرگوں سے مخاطب ہوئے، جڑے چٹیاں داڑیاں والے ہیں بزرگ، پہلے آپ ان سے مخاطب ہوئے۔ آپ نے فرمایا وہی بابیو، وہی بزرگوں، جی کو گل پوچھیے تو جواب دیو گے۔ بزرگوں نے عرض کی حضرت آپ امام ہیں، آپ سید ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں، آپ یادگار مصطفیٰ ہیں، آپ کے جسم سے محبوب علیہ السلام کے وجود مبارک کی خوشبو آتی ہے، ہم آپ کو جواب نہیں دیں گے، حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کسان حال چلاتا ہے، پھر بیج بوتا ہے، پانی لگاتا ہے، اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، پھر وہ فصل پک جاتی ہے۔ وہی بابیو اے دسو ہاں، پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ تو اس جواب کے لیے حضرت آپ کا کوئی درس نظامی ہونا ضروری تو نہیں ہے، اس کا جواب دینے کے لیے آپ کا ایم اے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، سب کو اس کا جواب آتا ہے۔ اب بچے سے پوچھیں یہ بھی جواب دے دے گا اس کا، کہ جب فصل پک جاتی ہے تو پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، سب کو جواب آتا تھا۔ سب نے عرض کی حضور ظاہر ہے فصل پک گئی ہے، وہ کاٹ لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی بابے ہو، پکی فصل ہو تیار رہی ہو نے کسی ویلے بھی وڈ لینا ہے، پکی فصل ہو تیار رہی ہو نے کسی ویلے بھی وڈ لینا ہے۔ اب جو بیٹھی تھی نا یہ نوجوان کیٹیگری، یہ ذرا دلیر ہو گئی، انہوں نے کہا اللہ ہے بھائی، یہ مطلب ہے پکا گے تو پھر وڈے جاؤں گے، میں پکا گے تو پھر وڈے جاؤں گے، ٹائم ہی بڑا ہے، یشی کرو یہ، نہ نماز نہ ذکر نہ قرآن نہ درود، یہ تو پکا گے تو وڈے جاؤں گے۔ پھر آپ جوانوں سے مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا بھائی جوانوں تانوں ہی کو گل پوچھی ہے تو جواب دیو گے؟ عرض کی تھی جی امام۔ آپ نے فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے، کسان حال چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، ابھی ہمیں تھوڑی تھوڑی فصل نکلی ہوتی ہے اور ایک سیلاب آتا ہے، ایک طوفان آتا ہے، ایک طوفانی بارش آتی ہے اور اس فصل کو پکنے سے پہلے اجاڑ دیتی ہے۔ بھائی جوانوں تسی بھی تیار رہی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کس دن کو تقدیر الہی کا سیلاب آئے، طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے اجاڑ کے رکھ دے۔ اتھے حضرت تیاری ہر ویلے بشکڑی بن کے رکھی میاں، پتہ نہیں کیڑے ویلے واز پہ جاؤ، ہر ویلے بشکڑی بن کے رکھی۔ لیکن حضرت جی ہمارے حالات دیکھ کے نہیں لگتا کہ ہم نے جانا ہے، ہمارے حالات دیکھ کے کہیں سے نہیں لگتا، کیونکہ اگر ہم نے جانا ہوتا تو پھر ہم کو تھوڑی تھوڑی تیاری تو کرتے نا، چلو زیادہ نہیں تھوڑی تو کرتے نا، ہم نے تو تھوڑی بھی نہیں کی ہے، ہم نے تو حضرت جی سارا ڈھیر وہی لگایا جو چھوڑ کے جانا ہے۔ یہ آپ کے خیال میں یہ جو بلند و بالا عمارتیں ہیں جاتے ہوئے وہ کندھے پہ رکھ کے لے کے جائے گا ساتھ؟ اے پھیلیاں، اے ٹوکا، ٹریکٹر، اے ٹوول، اے کٹے، اے وچھیاں، اے فصلاں، یہ تو میں نے بہت بڑی بڑی چیزوں کا نام لے لیا نا، یہ تھے حضرت نے تیلا بھی نال نہیں لے کے جان دینا۔ میں پہلی بار نا جب ملتان گیا، کیونکہ پہلی بار تھی ملتان چلا، ملتان بہت بڑا ہے حضرت جی، لیکن چلو جہاں بھی تھا گیا میں پہلی بار حضرت، سمیج آباد علاقے کا نام تھا، بہت زیادہ رش پڑا حضرت جی، بہت بڑا اجتماع تھا حضرت، بڑا گفتگو ہوتی رہی، دل نرم پڑے ہوئے تھے۔ میں نے وہ احباب کی تربیت کرتے ہوئے نا، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار اس وقت آپ کے ملتان اور میرے سیالکوٹ میں کم و بیش 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے جی، اچھا خاصا فاصلہ ہے، کم از کم 5-6 گھنٹے لگتے ہیں، اور اگر موٹر وے نہ ہوتی تو پھر تو کم از کم 8-9 گھنٹے کا سفر تھا جی، ٹھیک ہے جی۔ جو سیالکوٹ چھوڑ آئے ہیں اس پہ تو دعوی کوئی نہیں، 500 کلومیٹر دور پہ ہے سارا کچھ، اس پہ تو دعویٰ نہیں۔ اس وقت کچھ چیزیں میرے پاس ہیں، میں باپ سے وہ ملتان والوں سوال کرنے لگا ہوں، آپ نے بتانا ہے کہ اس میں سے کون کون سی چیز میری ہے؟ انہوں نے کہا جی، میں نے کہا کچھ اس طرح کا سلسلہ ہو کہ میں جو ہے نا میری موت آ جائے، کیونکہ پتہ مجھے تو نہیں رات کو پتہ تھا کہ میں نے صبح بیمار ہو جانا ہے، میرے ابھی بھی دونوں گردوں میں درد ہو رہی ہے، مجھے رات تک نہیں پتہ تھا کہ صبح
میں تو رات کو یہ پلان بنا کے سویا ہوں کہ صبح اٹھنا ہے کو 8 9 10 بجے نہ تڑے ہل نکل آنا ہے، لیکن کہ حضرت جی ہمارے پلان تو نہیں نا، پلان تو اسی کے ہیں حضرت جی، ہمارے تو نہیں ہے نا حضرت، کیونکہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ علم آکھیا میں سب تو اچا میں خبر دیاں پل پل دی، عقل آکھیا میں سب تو اچی میں وچ کچہریاں لڑ دی، حسن آکھیا میں سب تو اچا میرا دنیا پانی پر دی، تقدیر آکھیا تسی تینوں ہی جھوٹے میں جو چاہواں سو کر دی ہے۔ وہ مجھے تو رات کوئی پتہ نہیں ہے حضرت، کس وقت کیا ہو جائے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے حضرت کہ کس وقت کیا ہو جائے حضرت۔ تو میں نے ان کو کہا، میں وہ تھوڑا سا میں نہیں پتر کو کیا نہیں مردا ہے، یہ کیا مردے تھے سارے مر جاندے، یہ تب بھی مرنا ہے جب مالک کی مرضی ہوگی، جو اس نے مقرر کر رکھا ہے، نہ پہلے نہ بعد، ذرا سا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیں گے حضرت۔ وہ میں نے کہا جی جو سیالکوٹ ہے اس پہ تو دعویٰ نہیں، حالات کچھ اس طرح کے ہو جائیں کہ مجھے سیالکوٹ لے جانا ناممکن ہو، فیصلہ یہ کیا جائے بھائی مصباحی صاحب نے تھے ملتان کسی قبرستان دب دیو۔ میں نے کہا جی جو سیالکوٹ چھوڑ آیا، بیوی ہیں، بچے ہیں، گھر ہے، جو بھی ہے اس پہ کوئی دعویٰ نہیں، کچھ چیزیں اس وقت میرے پاس ہے، اور اس دن اللہ کی کر رہی تھی میں اپنی گاڑی پہ بھی نہیں گیا تھا، میں کسی دوست کی گاڑی پہ گیا ہوا تھا۔ میں نے کہا جی کچھ چیزیں، اور اس دن جو تھی کیونکہ اس دن بھی سردی تھی، آج بھی اللہ کی کرنی ہے وہی چیزیں میرے پاس ہیں، کچھ زائد نہیں ہے اس سے حضرت۔ میں نے ان سے پوچھا میں جی مر جاواں تو اے ٹوپی میری ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اسی لا لینی۔ میں جی انگوٹھی؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ میں جی کوٹ؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ میں جی چادر؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ میں جی جڑیاں جراباں پائیاں نے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ میں جی یہ بٹوا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں جی جڑا موبائل ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ میں انہوں نے پوچھا پھر دسو میرا ہے کی؟ میرا دسو میرا ہے کی؟ ہے وہم ہی حضرت، ساڈا ککھ بھی نہیں، خالی آئے ہیں، خالی جانا، ککھ بھی نہیں، تو یہ نا ککھ وہ بھی نہیں انہوں نے جان دینا، وہی نہیں جان دینا۔ اور وہ پھر کی اتھے عملان دے انہیں نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی، تو باٹیں، تو جٹیں، تو رائیں، تو مہریں، تو نون لیگ دیں، تو پی ٹی آئی دیں، تو پیپل پارٹی دیں، کسی نے نہیں پوچھنا۔ انہیں پوچھنا 10 کر کے کیا ہے، صرف آج سانو ہے 10، باقی جو ہے ایسی ختم ہو گیا سب، سانو صرف ہے 10 کر کے کیا ہے۔ اس لیے جی پکاؤ، وقت جاندہ جے پہ، اسی کاٹے دا سودا کر بیٹھے دیں۔ اقبال نے کہا تھا کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا سے میں کوئی زیادہ نہیں، کیونکہ طبیعت بھی اجازت نہیں دے رہی۔